سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے آج ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو گزارنے کے بعد ہمیں اپنے گھر میں شکرانے کے طور پر نماز عید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جہاں اس نے اپنے بندوں پہ بے شمار فرائض، احکامات، اوامر اور نواہی فرض فرمائے ہیں، وہیں اس خالق ارض و سما نے کچھ ایسے حقوق بھی ہمارے ذمے لگائے ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، خاندانوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان تعلقات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ایک تعلق عرش کے ستون کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: ھذا مقام العائذ منک. اے اللہ، یہ ایک پناہ طلب کرنے والے کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک پناہ طلب کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں اور پناہ مانگتی ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس پناہ مانگنے والے کو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ تو پناہ مانگنے والی، تیرا نام رشتہ داری ہے، تو رشتہ داری ہے نا. اور رشتہ داری کے لیے لفظ رحیم بولا جاتا ہے، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شققت لہا من اسمی، یہ یاد رکھ رشتہ داری میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے. کیا مطلب؟ میں رحمان ہوں اور رشتہ داری اس کو رحیم کہا جاتا ہے. مالک نے فرمایا: من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ. جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. حضرات گرامی، آج غور فرمائیے گا، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تو بیٹھے ہوں، لیکن ہمارے دل میں اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے قدورتیں ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نفرتیں ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے نفرتیں ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے نفرتیں ہیں، تو یاد رکھیے پھر یہ عبادات، پھر یہ روزے، پھر یہ نمازیں، پھر یہ تلاوتیں،
ان کا پتہ حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن لا تجاوز صلواتہن آذانہن، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب اوپر نہیں جاتی؟ انسان کا نیک عمل قبولیت کے لیے اللہ کے پاس جاتا ہے، اور ان کی نمازیں، ان کی عبادات کی حیثیت یہ ہے کہ اوپر جانا تو دور کی بات ہے، ان کے کان سے بھی تجاوز نہیں کرتی ان کی عبادت۔ اے میرے اللہ، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر العبد العابد، وہ غلام جو بھاگ گیا، اپنے آقا کی ملکیت میں ہے لیکن دوڑ گیا، اس کی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں حتیٰ یرجع، جب تک کہ یہ واپس نہ آئے۔ وامرأۃ باتت وزوجها غضبان، دوسرے نمبر پر وہ عورت جس نے اس حال میں زندگی اور رات اور دن گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے۔ حضرات گرامی، جب تک اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، میرا مالک فرماتا ہے کہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، غلطی مرد سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی عورت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اور پیغمبر کریم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، شوہر کو راضی کرے، اس کے مقابلے پہ نہ آ جائے کہ میں کیوں راضی کروں، میں کیوں مناؤں، پہلے یہ منائے۔ نہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے شوہر کی یہ عظمت رکھی ہے، کون نہیں جانتا کہ اگر مخلوق میں رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام شوہر کا رکھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، وہ 3 لوگ جن کی عبادتیں ان کے کان سے تجاوز نہیں کرتی، وہ 3 لوگ جن کی عبادات کو اللہ قبول نہیں فرماتا، ان میں تیسرا وہ ہے اخوان صارمان، 2 بھائی جو ایک دوسرے پہ ناراض ہیں، 2 بھائی جو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے کے خلاف قدورت، عداوت اور بغض رکھتے ہیں، یلتقیان، آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے، راہ میں چلتے ہوئے ملاقات ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے یعرض ھذا و یعرض ھذا، یہ اور طرف منہ کر لیتا ہے، وہ دوسری طرف چہرہ موڑ لیتا ہے کہ کہیں سلام نہ کرنی پڑ جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم جانتے ہو ان دونوں میں بہترین کون ہے؟ فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں تو نیچ ہو گیا، وہ یہ نہ سمجھے میں جھک گیا، وہ یہ نہ سمجھے میری عزت خاک میں مل گئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری چودراہٹ کہاں گئی۔ رب ذوالجلال اسے چودھری بنا رہا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے عظیم بنا رہے ہیں۔ فرمایا وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں یہ بندہ بہترین ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین ہے۔ کوشش کریں گے بہترین بننے کی؟ کئی لوگوں کا ابھی بھی پروگرام نہیں ہے، ان کو 2-3 حدیثیں اور سنانی پڑیں گی۔ میرا ارادہ تھا کہ یہیں پہ سٹاپ کر دوں، لیکن ابھی کچھ لوگ جو ہے نا ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ آئی اگر نہیں آئی، آپ کہیں کہ جی میں کیوں پہل کروں، اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں موقع پہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، فلاں موقع میں چند دوستوں میں بیٹھ کر اس نے میرے متعلق باتیں کی، میں اسے معاف کیوں کروں؟ تو غور کر لیں وہ بندے اور قرآن کا یہ فیصلہ سن لے۔ حضرات گرامی، عزت سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عزت سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص کسی کو تھپڑ مار لے، گالی دے لے، وہ پھر بھی برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی ماں، بہن اور بیٹی پر تہمت لگا دے، میرے دوستو اسے تو دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا، بلکہ شاید اسے دنیا پہ دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اور بیٹی بھی پھر وہ ہو جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہو، بیٹی بھی وہ ہو جو مومنوں کی ماں ہو، بیٹی بھی وہ ہو جس کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھا جائے آپ کو پوری مخلوق میں محبوب کون ہے، تو میرے پیغمبر فرمائے عائشہ۔ بیٹی بھی وہ ہو جس کے متعلق اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب 3 راتیں دکھاتا رہا ہو مسلسل،
اور جبریل امین ایک سبز کپڑے میں اس کا چہرہ لے کے آتے رہیں اور کہتے رہے ہادی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی، آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ حضرات گرامی، عورت بھی وہ ہو، بیٹی بھی وہ ہو کہ جس کے متعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ لوگوں، کون بیٹی جس کی عظمت میں اللہ قرآن کریم کی آیات نازل فرما دے، کون بیٹی جس کی وجہ سے اللہ امت کو تیمم عطا فرما دے۔ لوگوں، کون بیٹی، کون خاتون، وہ خاتون جس کے دوپٹے کو امام کائنات علیہ السلام مسلمانوں کا پرچم بنا کے لہرا دے۔ کون عائشہ صدیقہ، وہ عائشہ صدیقہ جس کے متعلق پیغام آئے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرا اللہ پیغام بھیجے، اور جبریل امین امام کائنات کے پاس آئیں اور کہیں اے نبی کائنات، رب عائشہ کو رب وحی بھی دے رہا ہے اور عائشہ کو سلام بھی کہہ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس بیٹی پہ تہمت لگ جائے، اس بیٹی پہ زنا کا الزام لگ جائے اور امام کائنات اتنے دکھی ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کو دکھ کے مارے باپ کے گھر چھوڑائیں، پھر باپ صدیق اکبر جیسا ہو اور الزام لگانے والا بھی اپنا ہو۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، عبداللہ بن ابی سرغنا تھا، لیکن ان لوگوں میں عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ کے یہ الزام لگانے والوں میں ایک شخص، اس کا نام مستح بھی تھا۔ مستح کیا کیا، یہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ مستح کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا۔ یہ مستح کون تھا؟ انتہائی غریب اور نادار آدمی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر اس پہ وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہتے تھے، ضروریات کا خیال رکھتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی اتار کر صدیقہ کائنات کی صفائی پیش کر دی، ابو بکر نے قسم اٹھا دی۔ غور کیجئے، قسم اٹھا دی صدیق اکبر نے، فرمایا اے اللہ مجھے قسم ہے تیری ذات کی، آج کے بعد میں ایک آنا بھی مستح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے اتنی دل آزاری کی، اتنا دکھ پہنچایا کہ میری عفت و پاک دامن بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، آج کے بعد میں مستح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اب مجھے بتلائیے صدیق کا غصہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا؟ غصہ ٹھیک ہے نا، غیرت کی بات ہے، غصہ تو بنتا ہے، غصہ آ گیا۔ حضرات گرامی، صدیق کا غصہ ہے، ادھر مالک کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی اتار دی، میرے پیغمبر نے صدیق کو وحی سنا دی۔ فرمایا رب کہتے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ کبھی بھی وہ لوگ جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، وہ کبھی اس بات پہ قسم نہ اٹھائیں کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، جب یہ آیت کریمہ اتری، صدیق نے جواز پیش نہیں کیے، بلکہ آیت سن کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستح پہ اسی طرح خرچ کرنا شروع کر دیا جس طرح پہلے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ہے رشتہ داری، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند طیالسی کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تعلموا من الانساب، اپنے نسب اور رشتہ داری کو جان لو، جان لو اپنے نسب کو، کون کون تمہارے رشتہ دار ہیں یہ خبر رکھا کرو۔ آج ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چاچے، یہ ماموں، ان کے آگے بیٹے، اولاد، رشتہ دار، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ تعلموا من الانساب، رشتہ داریاں جان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں پتہ ہوگا میرے رشتہ دار کون ہیں تو پھر تمہیں رشتہ داری جوڑنے میں، رشتہ داری کو نبھانے میں اور زیادہ آسانی ہوگی، اور آسانی ہوگی۔ اور ایک بات سن لیں، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے جس نے میرے ساتھ اچھائی کی اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، جو میرے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا میں کروں گا ہی نہیں۔ یہ کون سا کمال ہے؟ اچھائی تو اجنبی بھی کرے بندہ اس کے ساتھ بھی کر دیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں،
میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی یاد رکھ، گویا کہ تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، راکھ۔ اور لیسل واصل بالمکافئ، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ اچھائی ہوگی تو بدلے میں اچھائی کر دے، جس کے ساتھ حسن سلوک ہو گیا تو بدلے میں حسن سلوک کر دے۔ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے جس کے ساتھ بد سلوکی ہو وہ پھر بھی حسن سلوک کرے، جس کو گالیاں پڑیں وہ پھر بھی رشتہ داری کو جوڑے، جس کے رشتہ دار اسے ذلیل خوار تنگ کرنے کی کوشش کرے وہ پھر بھی معاف کرتا جائے، اگنور کرتا جائے اور سب کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارا اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ امام کائنات نے فرمایا، او لوگو تم مجھے نبی نہیں مانتے، مکہ والوں رسول نہیں مانتے، میری صداقت پہ ایمان نہیں لاتے، مجھے سچا نہیں کہتے، میری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربہ، مجھے پتھر مارنا بند کر دو، رشتہ داری سمجھ لو، رشتہ داری سمجھ لو، گالیاں نکالنا بند کر دو، رشتہ داری اس کو ہی نبھا لو۔ تم مجھے برا بھلا کہنا، میرے ساتھیوں اور صحابہ پہ ظلم و تشدد، میرے اوپر ظلم و تشدد بند کر دو، کم از کم اپنا رشتہ داری سمجھ لو۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ میں ہم نے اللہ کے حقوق کے متعلق، نبی کائنات کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں کی، کرتے رہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، لیکن آج کے اس عید کے خطبہ میں یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رشتہ داری کو توڑنے کی بنا پر، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی بنا پر، رشتہ داروں سے منہ موڑنے کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو اس عداوت بغض اور عناد کی بنا پر ہماری نماز ہمارے کانوں سے اوپر ہی نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آج ہم سب کو معاف کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بنانا چاہیے نا۔ آج ہم سب کے لیے اپنے دلوں سے قدورتیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، نفرتیں ختم کر دیں گے، مجھے بھی آپ معاف کر دیں انشاءاللہ۔ اور مجھے تو ویسے کسی نے تکلیف پہنچائی نہیں، ہمیشہ میری طرف سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی پہنچ جاتی ہوگی، تو جس بھائی کو جو پہنچی ہے، یہ 2-3 منٹ میں لیٹ بھی ہوا، یہ تکلیف بھی معاف کرنا کر دیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کئی ساتھی کہتے ہیں بھی اے دے علاوہ باقی ساریاں معاف نے اس کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹھیک ہے آپ نے اگر یہ 2-3 منٹ مجھے معاف کر دیے تو آپ جو پونا گھنٹہ جمعے میں لیٹ ہو جاتے ہو میں نے بھی معاف کر دیا، لیکن آئندہ خیال کرنے، آئندہ آپ بھی احتیاط کریں، میں بھی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تمام دوست احباب اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، مرد عورتیں تمام اور بچوں کو خاموش کرائیں، بچوں کو خاموش رکھیں اور انتہائی انہماک توجہ اور سکون سے پروردگار عالم سے دعا فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔